سن لو، بات سمجھ میں آ رہی؟ بولیے، آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں سمجھ جاؤ آپ۔ کہنے لگا کہ حضور میرے کو سیب کھلائیے۔ سرکار کو ہوا میں ہاتھ کیے، 2 سیب آ گئے، ایک سیب اس کو دیے، ایک سیب خود لیے۔ بولے چھری منگائے، بولے کاٹو۔ غوث اعظم نے کاٹا تو انتہائی خوشبو اور بہت اعلیٰ عمدہ خوشبودار سے، اور انہیں کاٹا کیڑے پڑے ہوئے بدبو۔ انہیں بولا حضور سیب تو ایک ساتھ منگایا آپ، پھر آپ کا سیب خوشبودار اور میرا بدبودار، آپ کا سیب پاک و شفاف، میرے سیب میں کیڑے۔ مفتی سن لے، کیڑے کس میں پڑتے؟ میلاد کے نوجوانوں کو بولنے والے مفتی سن، کدھر بول رہا بچوں کو؟ ان کی خبر میں میلاد کا جوس نکالے تو خبر میں کیڑے پڑیں گے، کہتے کیڑے نہیں پڑیں گے، یہ بچوں کے خبر میں ہیرے جواہرات پڑیں گے، کہ انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ کہے ہیں۔ یہ دشمنوں کی سازشوں میں آ کے تم لوگ جو ہے غوث و خواجہ کی تعلیمات سے ہٹ کر شرکیہ جلوسوں کا استعمال کرنے والے ہم کو میلاد کے جلوس سے نہیں روک سکتے۔ آئندہ سال تو اس سے بھی بڑھ کر میلاد کا جلوس نکالیں گے، نکالیں گے، بولو بات۔ ہاں آپ مت گھبراؤ یہ مفتیوں کی باتوں سے، یہ عالموں کی باتوں سے، ان کو اللہ رسول سے کوئی کام نہیں ہے، ان کو غوث و خواجہ سے کام نہیں ہے، ان کو لیڈروں کے چمچے بننے سے کام ہے۔ یہ پیسے والوں کے خوشامدی ہے، ہم غوث اعظم کے خوشامدی ہے۔ غوث اعظم نے کہا وقت یہی ہے کہ جس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگ گیا اس میں کیڑے پڑ گئے۔ سیب تو وہی تھا، ہاتھ لگ گیا تیرا، تو ظلم کرتا ہے لوگوں پر، اس لیے وہ سیب کیڑے دار بدبودار ہو گیا۔ بتا دیا، سکھا دیا غوث اعظم نے کہ ظلم مت کرو، انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، اور اچھی حرکتیں کرو، رعایا کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، رعایا کا خیال کرو، رعایا کا خون مت چوسو، بلکہ رعایا پر ہمدردی کرو تو تمہارا بھی سیب خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان و مرتبت۔ یہ غوث اعظم نے ہم کو سکھایا۔ اب بولو، سرکار غوث اعظم نے جب یہ بتا دیا خوشبو ان کے ہاتھ میں لگنے سے خوشبو ہے، جب سیب کو ان کا ہاتھ لگ گیا تو خوشبو ہو گئی، تو ان کے مرید کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے حضور بین علامہ عبد القادر صدیقی نے فرمایا جناب غوث کا ہر ایک مرید گوہر ہے۔ جناب غوث کا ہر ایک مرید گوہر ہے، جواہرات سے پر کانے غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کے غلام بنو بھائی، جلسے کا مقصد یہی ہے۔ اس لیے 11ویں شریف کرو۔ ہاں میرے کو بڑے بڑے پیسے والوں سے میں کہوں گا کہ پورے جو ہے لوازمات کے ساتھ 11ویں کرو۔ پہلے شہر میں یہی ہوتا تھا، پورے لوازمات کے ساتھ 11ویں کرتے ہیں، یہاں تو بڑی مشکل سے پھکی کھیر بنا کے میں 11ویں کر لیا کرتے۔ ارے تیرے کنے پیسہ ہے، سڑ جائیں گا۔ ہاں 11ویں کریں گے تو خبر میں غوث اعظم آ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مشہور واقعہ کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا، غوث اعظم کے کپڑے صاف کرتا تھا۔ کیا خوش نصیب ہے، کیا نصیبہ ہے دھوبی پہ۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مخالفین نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں یہ واقعے کو۔ جو غوث اعظم کو یا غوث کہنا شرک بولتے ہیں انہوں بھی لکھے۔ آپ دیکھو ان کے اوپر کیسا برقع پڑ جاتا، دیکھ رہے مانتے نہیں۔ یہ ابو جہل ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارا جلسہ سنتے پھر بولتے مولانا ان کے خلاف بولے، ان کے سخت تقریر کرے کرتے، کھڑے رہ کے پوچھو میرے سے میں کیا سخت تقریر کرا۔ ارے یہ تمہارے کو کیا ہے، ابو جہلیت ہے یہ، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہارے دماغوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ میں تم کو غوث کی غلامی کی طرف لا رہا ہوں، تم بولو میرے کو سخت تقریر ہے۔ تم کو بولو میں گھر میں 11ویں کرو پھر دیکھو رحمت ہے، تو تم بولو میں سخت تقریر کر رہا ہوں۔ تم کو لا رہا ہوں صراط مستقیم کی طرف، تم بولے مجھے غلط، میں جو ہے سخت تقریر کر رہا ہوں۔
جو غوث کا سچا غلام ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ سخت تقی نہیں ہے، اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں بولتے ہیں مولانا آپ کی وجہ سے ہمارے کو یہ رحمتیں مل گئی، وہ ہو گئی۔ مولا یہ میری طرف سے نہیں ملی، اللہ کا فضل و کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے، غوث و خواجہ کا صدقہ ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سخت تقریر ہے بھائی، یہ بولو آپ، یہ باتیں بتانا کہ نہیں بتانا، گستاخان رسول سے، بدعقیداؤں سے بچانا۔ آپ کو بدعقیداؤں سے ہمدردی کیوں ہے بھائی؟ آپ غوث کے غلام ہے نا۔ وہ غوث اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا غوث کہنا شرک ہے، تو غوث اعظم نے خود کہا ہے نا، پڑھو ان کی کتابیں، غوث اعظم نے خود کہا ہے نا کہ مشکل میں میرے نام کی دعائی دو، جو میرے کو مشکل میں پکارے گا اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو کیا غوث اعظم نے شرک سکھایا؟ غوث اعظم نے تو توحید بتائی ہمارے کو۔ آپ پھر ان کو میں نہیں بولتے، آپ ہمارے کو بولتے، شرم کرو یار، شرم کرو۔ ہاں ہم کو کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہم تو آپ کو بتا رہے جو غوث اعظم نے کہا وہ بتا رہے ہیں۔ غوث اعظم کیا شرک سکھائے؟ غوث اعظم نے تو ہم کو کیا سکھایا؟ توحید سکھائی، بتایا کہ میں کون ہوں، میرے نام کی دعائی دو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ یہ ہے توحید۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان ہے کہ مصیبت میں بھی پکاریں تو آپ ان کی مدد آتی ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ، غوث اعظم خود بول رہے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے، مغرب میں بے ستر ہوتا ہے، میں مشرق سے مدد کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے غوث اعظم کے ارشادات مبارک میں؟ پھر آپ انہیں بول رہا شرک ہے تو آپ پھر اس سے مل رہے ہیں اور ہماری تقریر کو بول رہے ہیں سخت ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ارے آپ ہمارا شکریہ ادا کرو، آپ کو ان سے چھڑا رہے ہیں، غوث اعظم کی غلامی دلا رہے ہیں آپ کو۔ ہاں اس لیے بڑے بڑوں نے کہا غوث اعظم کے مرید کا یہ حال۔ غوث اعظم میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں دھوبی کا واقعہ کہ غوث اعظم کے دھوبی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، خبر میں گئے، منکر نکیر آ گئے۔ غوث اعظم کا یہ ارشاد سن لیجئے، کوئی بھی نہیں بولیں گا آپ کو۔ ہاں غوث اعظم کیا فرمائے؟ میں کیا ہوں تم نہیں پہچان سکتے، مجھے جان نہیں سکتے تم، میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں، مجھے تم پہچان نہیں سکتے۔ تم خبر میں جائیں گے تو منکر نکیر بتائیں گے میں کون ہوں۔ نہیں چھوڑے۔ تو غوث اعظم دستگیر کے دھوبی کا انتقال ہوا، خبر میں منکر نکیر آ گئے، آنے والا ہے سن لو۔ ہاں جیسا مریں گے ویسا اٹھیں گے۔ غوث اعظم کیسی تبلیغ فرمائے۔ ایک عیسائی تھا، نصرانی، کرسچنوں کی بڑی ہمدردی ہے ہمارے لوگوں کو، لبرلزم کار ہیں، یہودیوں کی بات سنیں گے، کرسچنوں کی بات کریں، عیسیٰ سے مارکس لگا رہے ہیں، یہ یہودیوں کی نصرانیوں کی سازش ہے۔ اب کیوں نہیں لگا رہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کرونا تو گیا نہیں، پھر کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ اب کیوں سینیٹر مسجدوں میں سینیٹر رہتے؟ شرم کی بات ہے یار۔ شراب جو حرام ہے، ہاں سمجھے؟ ایک بزرگ کا گھوڑا بیمار ہو گیا تو وہ بزرگ کے گھوڑے کو کسی نے کیا کیا، حکیم نے کیا کرا، شراب پلا دیے، یہ علاج ہے بولتے۔ وہ بزرگ وہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، یا سینیٹر لا کے وضو کر کے سینیٹر لگا کے نماز پڑھ لیں۔ کیا ہے یار، کیا ہے؟ حالانکہ گھوڑا پی لیا، انہوں تو نہیں پیے نا، گھوڑا پیا انہیں تندرست ہو گیا، تو اب تندرست ہو بلکہ آپ بھی شراب پیں گے کیا؟ پیں گے؟ حرام ہے، ہاں حرام ہے، ایک خطرہ بھی حرام ہے، ایک بوٹل بھی حرام ہے۔ کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں وہ بزرگ جو ہے عمر بھر وہ گھوڑے پہ نہ بیٹھے، بولے نکال دو اس گھوڑے کو، اس پر سواری نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیٹ میں شراب آ گئی۔
یہ تقویٰ تھا پہلے کے لوگوں کا، اور آج کے لوگوں کا یہ حال ہے. یہودیوں کی چال، نصرانیوں کی چال، کرسچنوں کی چال. اس طرح سے غوث اعظم کے ہاتھ پر 5 لاکھ یہودی نصرانی مسلمان ہوئے. تو پھر کمپرومائز کرے کیا؟ جیسا ان لوگ کریں کمپرومائز. ہاں اگر کمپرومائز تو پھر مسلمان ہوئے کیا بات؟ غوث اعظم بولتے تھے تم یہودیت پہ رہو، ہم مسلمانیت پہ رہتے، تم اسلام پہ رہو، ہم نصرانیت پہ رہو، تم کچھ بھی کر لو، ہاں جو چاہے کر لو، جیسا چاہے کر لو. جیسا ایک بین الاقوامی مقرر صاحب لندن میں سبوں کو جمع کر کے بڑے تقرینہ کرے عشق مصطفیٰ میں، آخر میں لندن میں بیٹھ کے تم اپنی طرف سے دعا کرو، یہ تم بدھ اپنی طرف سے کرو، یہ مذہب والے تم اپنی طرف سے کرو، ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں. یعنی پورے مذہب ایک وحدت ادیان کا درس دے رہے ہیں، جبکہ غوث اعظم نے ساری بتوں کو چھٹا کر اسلام کی محبت عطا فرمائی. کیوں دے رہے ہیں درس؟ اللہ گئے کام سے، اس طرح سے اونچا اڑ کے بھی گر جاتا آدمی. ہاں اونچا اڑے تو کسی کی ڈوری رہنا. اس طرح سے اعلیٰ حضرت بولے کہ میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کیونکہ یہ خاجری ڈورا ہی کام آتا ہے. نام خاجری لکھنے سے نہیں ہوتا، نام خاجری لکھ کے بھی بھٹک گئے، اصل میں ڈورا ہونا، ڈورا صحیح رہنا. ہاں تجھ سے صد، تجھ سے در، در سے ہے سک، سک سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اتنی محبت ہونا. سگے درگاہ جیلانی بولنا. پہلے رخے چھپے تو لوگ لکھتے تھے بڑے بڑے لوگ سگے درگاہ جیلانی. اب ہم کو سگ کے معلوم نہیں تھے، پوچھے ہم کیا یہ سگ؟ وہ تو کتا. ارے کتا کیسا؟ ہاں ان کے کتے بننے میں ہی ہے. ہاں ان کا کتا بھی کیا کام کرتا ہے؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خالی خادری نام رکھ لیے، وہ کرے خالی درگاہوں کے مجاور بن گئے، وہاں کے متولی، وہاں کے سجادے، وہ خاندان سے. مولا خاندان مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. غوث اعظم نے عقیدہ سکھا کے گئے. خاندان لگو بتاؤ، ہم ان کے خاندان سے ہیں، فلاں بزرگ کے خاندان سے ہیں، ہم فلاں کی اولاد سے ہیں. یہ اولاد لوگوں کو بتاؤ. یہ دور میں نہ تقویٰ بتاؤ، نہ نمازیں بتاؤ، نہ عبادتیں بتاؤ، نہ قرآن بتاؤ. یہ بتاؤ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے یا غوث کہنے سے رحمت آتی ہے تو ہم سمجھیں کہ ہمارا بھائی ہے. کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ عقیدہ رکھ کے رافضیوں سے مل رہے، عقیدہ رکھ کے وہابیوں سے مل رہے، عقیدہ رکھ کے جماعت اسلامی سے مل رہے، عقیدہ رکھ کے اہل حدیثوں سے مل رہے. ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو غوث کا پٹا چاہیے. تو حضور جا رہے تھے، عیسیٰ دعویٰ کر رہا تھا. اب دھوبی کا واقعہ بعد میں سناؤں گا میں آپ کو. پہلے یہ سن لیجئے کہ غوث اعظم نے کیسا مقابلہ کیا، کیا طاقت ہے غوث اعظم کی. میں اس میں ایک میسیج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے. کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. تو جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان میں. وہ میرے جیسا مسلمان تھا، کچھ جانتا نہ ہوتا، اس کی عقیدہ صحیح تھا اس کا. یہاں تو پی ایچ ڈی ہو کے، ڈاکٹر کی ڈگری ہو کے، انجینئر ہو کے، ایڈوکیٹ ہو کے، وہ کیا کی بلا بدتر ہو کے عقیدہ کراوے. کیا وہ تو پڑھے لکھے ہیں. بولا ہم ان کو نہیں مانتے. ایک جاہل اچھا ہے جو جھنڈا اٹھاتا غوث اعظم کا. اتنا تو مانتا یہ غوث کا جھنڈا ہے. ہاں پھر جھنڈے کا جھنڈا ڈنڈے کا ڈنڈا ہے، سمجھے. اب میں جھنڈے کی تغیر کل کروں گا، میں رحیم میاں کے پاس، کل رحیم میاں کے پاس. یہ جھنڈے کا عنوان الگ ہے، بتا دوں گا غوث کا جھنڈا کیا ہے. تو سنیے، اب انہیں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے سارے انبیاء سے افضل ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر ہیں، ان سے افضل ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرکار کو افضل الانبیاء نہیں مانتے. ہاں جاہل رہنا مگر سرکار کو افضل الانبیاء ماننا. پڑھنا لکھنا نہ کو، ہم کو ایسی پڑھی نہ کو. ہم کو نہ ڈاکٹری چاہیے نہ انجینئرنگ چاہیے، ہم کو رسول کی غلامی چاہیے. یہ پڑھ لکھ کے کیا کرتے ہیں؟ خاری ہو گئے، عالم ہو گئے،
پھر انہیں بول دیا اتنے ہو کے سرکار افضل الانبیاء نہیں ہے، ہاں استغفر اللہ، سرکار خاتم النبی نہیں ہے. یہ بڑے فتنے چل رہے ہیں. سرکار کی موجودگی میں بھی نبی آ سکتے، اور اس کی مثال کیا دے رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے نا، تو لہذا سرکار کی موجودگی میں بھی نبی آ سکتے، تو سڑے کو نبی ماننا کہتے، کافر کاذب. یہ خیال آتا ہی کفر ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس واسطے باقر صاحب اچھی بات بتا کے گئے آپ لوگوں کو کہ سرکار دو عالم کی امت میں آئیں گے، نبی تو رہیں گے لیکن شریعت رسول کی چلے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یہ نہیں بتاتے بابا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی آ چکے ہیں، وہ آ چکنے کے بعد دوبارہ آ رہی، انہیں دعویٰ کر رہا اور دلیل دے رہا حضرت عیسیٰ کی، تو پہلے نبی تھا کیا؟ ہاں کدھر گمراہ کر رہا، اور لوگ گمراہ ہو کے اس کو نبی مان رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اپنے ایمانوں کو بچا لو بھائی، پیسے کی لالچ میں اور زمین کی لالچ میں، ان کی لالچ میں، ان کی لالچ میں جا کے اپنے عقیدوں کو مت بگاڑیے. تو غوث اعظم نے جب اس سے پوچھا کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس، تو اس نے کہا آپ کی قرآن میں خود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں میں آپ، مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کی قرآن میں خود لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کے نبی کرے کیا؟ غوث اعظم بولے نبی تو بہت بڑی بات ہے، نبی کا غلام کر دیتا. یہ ہے سرکار کی محبت. یہ سرکار غوث اعظم نے اتنی محبت ہمارے میر نے سرکار کی تعظیم سکھائی، سرکار کا ادب سکھایا، سرکار کا احترام سکھایا. یہاں آ کے آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں بول رہا کیا کھڑے رہ کے سلام پڑھنا ضروری ہے کیا؟ بولا چل گھر سے نکل، پہلے گھر کے باہر ہو، بعد میں سمجھاتا ہوں. بولا وہ احترام کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں تو پھر کہے گا کلمہ پڑھا تو ایسا ہے کیا؟ جب پیسے والا ہے بول کے دب کے نہیں بولتے. کوئی بھی رہو، تروم خاں رشتہ دار رہو، ہاں اگر رشتہ بھی ہے تو چل تیرے سے رشتہ نہیں کرتے، تیرے کنے ادب نہیں ہے رسول کا. تو تیری زبان پہ آیا کیسا کھڑے رہ کے سلام پڑھنا ضروری ہے کیا؟ کھڑے رہ کے پڑھنا ہی ضروری ہے. تیرے کو کیا معلوم؟ کیا معلوم تیرے کو؟ تو بولا کیسا؟ یہ دور وہ دور ہے، سن لو آپ. اس کو میں یہ بولتا ہوں بلکہ لوگ بولتے سخت تقریر ہے، ان کی تقریر میں کون آتے؟ ملا جو سنی ہے انہیں آتا، جو غوث کا غلام ہے انہیں آتا، جو رسول پاک کا اس محبت رکھتا ہے انہیں آتا، جو صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فضل مانتا وہ آتا، جو مولا علی کو مانتا وہ آتا، جو امام حسین کی جرت کو مانتا انہیں آتا. ہم کو مجمع جمع کرنے نہ نہیں ہے، مجمع کے لیے تقی نہیں کرتے، ہم غوث کی غلامی کے لیے تقی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ہاں سنو، اس نے کہا کہ افضل ہے. بولے کیا ہے دلیل؟ یہی دلیل ہے، آپ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی کرے کیا؟ حضور غوث پاک نے کہا کہ نبی تو بڑی بات ہے، غلام کر دے گا. بولے آپ کریں گے؟ ہاں کریں گے. بتاؤ کون سی خبر کے مردے کو زندہ کرنا؟ لے کے گیا قبرستان کو، مشہور واقعہ ہے. جا کے پرانی خبر دیکھ کے ڈھونڈ کے نکالا انہیں. نہیں بولا یہ خبر کے مردے کو زندہ کریے. بولا غوث اعظم بولے اس کو مر کے 200 سال ہوا. غوث اعظم کا علم غیب یہ ہے، تو پھر مولا علی کا کیا ہوگا؟ پھر مولا علی کا تھا، رسول پاک کا کیا ہوگا؟ اب یہ ویڈیو پہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں علم غیب ماننا توحید کے مغایر ہے. ملا تو مسلمانوں کے مغایر ہے، تو کلمہ پڑھ کے بھی بے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ. جو رسول کے علم غیب کو نہ مانے. دیکھو سرکار غوث اعظم بول رہے 200 سال ہوا اس کو مر کے، جبکہ غوث اعظم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب مرا انہیں. اور غوث اعظم بول رہے 200 سال ہوا مر کے. اور پھر دوسری بات کیا بتائی میرے آقا غوث پاک نے؟ یہ گویہ ہے، اس کا پیشہ گانا بجانا تھا. سمجھے؟ اب غوث اعظم کب مرا یہ بھی جانتے ہیں، کیا پیشہ تھا یہ بھی جانتے ہیں، تو پھر رسول پاک کیا نہیں جانتے ہوں گے؟ آپ کو بھٹکایا جا رہا بھائی. یہ سیاسی پیچیدگیوں میں مت آئیے، آپ یہ لبرزم کی طرف مت جائیے. مسلمان رہیے، مسلمان مریے، مسلمان اٹھیے. اور اسلام اس وقت ہوتا ہے جب رسول کے علم غیب کو مانے، سرکار کے علم ما کانا ما یکون کو مانے. یہ تو غوث اعظم کا علم ہے. اس لیے غوث اعظم نے کہا تم لوگ میرے سامنے
شیشوں کی طرح ہے. جیسا شیشوں میں ہر رنگ برنگ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو میں تم کو ایسا دیکھتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اگر شریعت کی لگام میرے منہ پہ نہ ہوتی تو میں بتاتا تھا کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے, تمہارے گھروں میں کیا ہے. یہ غوث اعظم کا علم غیب ہے. اور انہیں بول دیا تو انہیں سن لیتے ہاتھ بن کے, ہاں صحیح بولا, ہماری سنیاں غلط ہے, سرکار کو علم غیب ہوتا. سرکار کو علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو کیا کر رہے تھے؟ اس واسطے کر رہے تھے قرآن کے نزول ہونے کا انتظار کر رہے تھے. تیرے کو عقل نہیں ہے تو ہم سے سیکھ, ہاں, تاکہ قرآن میں بات آ گئے اور ام المؤمنین عائشہ کی پاکی ساری دنیا جان لے. اب جو ان کے اوپر تنقید کرے گا کافر ہو جائے گا. سمجھا کدھر بات کر رہا؟ اور ایسے لوگوں کی آپ تقریر سن رہے, وہ بہت اچھے عالم ہے, ذرا لمبی داڑھی ذکر تو بہت بڑا عالم ہے, ذرا نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا ہے. ارے تمہاری نمازیں کام نہیں آئے گی. اس لیے حضور بحرون نے فرمایا اگر بدل نبوت لذت محبت ہو یا غوث, اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے تو صلاۃ و صوم و عبادت کار میں آئے. حضرت حضور بحرون سرکار فرمائے میرے بحرون کا عقیدہ دیکھو, حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھو. فرما رہے ہیں غوث اعظم اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے, اس کی لذت دل میں نہیں ہے, اگر محبت لذت دل میں رہتی تو 11ویں کرتا, جھنڈا لگاتا. جھنڈا نہیں لگا تو خوش ہوتا جھنڈے سے نہیں, 11ویں سے خوش ہوتا, یہ جلسے میں بیٹھتا خوش ہوتا. چلو اچھا کر رہے ہیں, جلسہ کر رہے ہیں, 11 جلسے کر رہے ہیں. یہ کہے کچھ جلسے کر, شجاع صاحب کو کچھ کام نہیں ہے, ساری جلسے ہی کرنا ہے. بولا ہاں ہم کو یہی کام ہے, اس کی غلامی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے مرشد نے ہم کو سکھا دیا اگر بدل نبوت لذت محبت ہو, اگر آپ کی محبت یا غوث اعظم دل میں نہیں ہے, آپ کی لذت محبت دل میں نہیں ہے, تو سمجھ لو نماز و روزہ, صلاۃ و صوم, نماز روزہ عبادت کوئی کام کی نہیں ہے, سب رائے گا جانے والی ہے. اب سجدے کرتے رہو, داڑیاں پالتے رہو, قرآن پڑھتے رہو, علم حاصل کرتے رہو, تقوی بتاتے رہو, اپنی لوگوں کو بگاڑتے رہو کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر غوث اعظم کی محبت نہیں ہوگی. اور غوث اعظم کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اپنے گھر میں 11ویں شریف کریں گے, ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو آپ. یہ ہے. تو پھر وہ نصرانی سے سرکار غوث اعظم نے کہا کہ یہ گویا تھا, اب اس کو گاتے ہوئے اٹھاؤں. غوث اعظم نے کیا کہا یہ بھی سن لو. بڑی بے چینی ہے لوگوں کو, ایسا ہوا کیا, وہ ایسا ہوا. ارے پڑھ بھائی پڑھ, ہاں, اولیاء کی صحبتوں میں بیٹھ, بزرگوں کی صحبت اختیار کر, ان کی جوتیاں سیدھی کر, جب سمجھ میں آئے گا. ہاں, اولیاء اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتے, درگاہوں کو چومتے نہیں تو سمجھ میں آتا کیا؟ ہاں, درگاہوں کو جانا شرک ہے بولنے, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. ادھر 11ویں ہے تو کھانے کو آتے, ایسے لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا. جو یا غوث بولنے کو شرک بولتے ہیں ان کو کھانا نہیں کھلانا. بعض لوگ ہولے بولتے ہیں میں اس کو 11ویں کا کھلا دیا, مطلب کئی کو کھلائے ہولے میں, یہاں سنی کو کھلانا تھا. دشمن آپ کے باؤ کو گالی دیا تو آپ کھلاتے, کھانا کھلاتے, ہاں, نہیں تو کھلا کے بتاؤ. آپ کی اماں پہ الزام لگایا تو کھلاتے آپ, انہیں غوث اعظم پہ الزام لگا رہا کہ غوث اعظم شرکی بات کرے بول کے, تو آپ کیسا 11ویں کا اس کو کھلاتے؟ ایسے لوگوں کو 11ویں کی نہیں کھلانا. کھانے کے واسطے نہیں آنا, غوث کی غلامی کے لیے آنا, سمجھے؟ یہ بے غیرتی کا کھانا نہیں کھانا. اگر کھا رہے ہیں 11ویں کا تو غوث کی غلامی بھی کرنا, جھنڈے بھی اٹھانا, خوش ہونا. اگر کوئی بچے جھنڈے اٹھا رہے تو ان کو پیسے دینا, اٹھاؤ بیٹا چلو کام کرو, محلے میں جھنڈا اٹھاؤ, میں بھی ساتھ دیتا ہوں. پڑھنا وہاں جا کے یا جیلانی شین اللہ, یا جیلانی شین. ہمت افزائی کرو نوجوانوں کی. یہ چھوڑو مفتیوں کو, عالموں کو, یا لیڈروں کو, یا آپ کو لبرزم کی طرف لے جا رہے ہیں, اور غوث اعظم آپ کو اسلام کی طرف آ رہے ہیں. دیکھو نصرانی سے آپ نے کہا کہ یہ خبر میں گویا ہے, تو غوث اعظم نے کیسا اٹھایا سنو. پوچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بول کے اٹھاتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ انہیں بولا قم باذن اللہ. غوث اعظم نے خبر کے پاس ٹھہر کے کہا قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ. یہ ہے شان غوث اعظم.
بالکل نہیں چھوڑنا. بہت سارے سنی، میں ان کو سنی نہیں سمجھتا، نہیں یہ بات غلط ہے. قم بإذن اللہ بولے غوث اعظم، مولا قم بإذنی بولے. عالم صاحب آؤ میرے پاس، میں سمجھاتا ہوں قم بإذنی کیا ہے. قم بإذنی کہنے والے رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن. تم کو کیا سمجھ میں آئیں گا؟ قم بإذنی کہنے والے رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن. بس خبر کھولنے والے رہ گئے، مجاور رہ گئے. غلے میں ڈالو، غلے میں ڈالو، غلے میں ڈالو. بولا کیا ڈالتے؟ ان سے تو ہم لینے کو آئے، ہم کہیں کو ڈالنے کو آئے، ان سے تو لینے کو آئے. انہوں دینے والے ہیں. کہہ کہ ڈالو ڈالو، کہہ کہ ڈر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہا. ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں. اس لیے قم بإذنی کہنے والے رخصت ہو گئے خانخواہوں میں. اب یہ ان کی اولاد، ان کی اولاد نہیں. قم بإذن اللہ. تم کو نہیں معلوم قم بإذنی کیا ہے. اب انشاءاللہ کسی جلسے میں بتاؤں گا میں قم بإذنی کیوں بولے. سرکار غوث اعظم نے کہا کہ میرے حکم سے اٹھ. مردہ گاتے ہوئے اٹھا. ادھر مردہ اٹھا، ادھر عیسائی خطبوں میں گر گیا. جب غلام کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا. جب ان کی آل یہ کر سکتی ہے تو نبی کیا نہیں کر سکتے ہیں. ایمان لا لیا. مگر یہ بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ گانے والا تھا، اٹھا کیسا؟ گاتے ہوئے اٹھانا، گاتے ہوئے اٹھانا. کیونکہ زندگی میں جو پیشہ کریں گے، جیسا مریں گے ویسا اٹھیں گے، ویسا اٹھیں گے. اور ہم اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے ہیں کہ ہم ان جلسوں میں یا غوث یا غوث یا غوث پکارتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ پکارتے ہیں. نہیں، یا حسین پکارتے ہیں زندگی بھر. اٹھے بیٹھے یا غوث، اٹھے بیٹھے یا حسین. یہ شرک ہے بول کے روک دیے. اور ہمارے سنیاں نے تو ہماری بڈھیاں، اماں ہے، دادیاں اور ہمارے بڑے بزرگاں اٹھے وقت یا رسول اللہ یا علی یا غوث بولتے تھے. اور انہوں نے شرک ہے، شرک ہے. سعودی کا کیا پڑا؟ ان کو شرک نظر نہیں آیا. اب دیکھو سعودی میں کیا کیا ہو رہا، پوری عیسائیت آ گئی. ہاں کیا کیا ہو رہا دیکھ لو نا وہاں تماشا. ہماری بات صحیح نکلی کہ نہیں نکلی؟ یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ ایجنٹے پہ کام کر رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. انہوں تو غلاظت بھر دیا صحابہ کی قبروں میں. ابھی بھی آپ کو شعور نہیں آ رہا؟ سعودیوں کا کھا کے پیٹوں میں غوث اعظم کی غلامی کو چھوڑ رہے ہیں. اس لیے ہم یا غوث کے نعرے ہمارے جلسوں میں لگاتے ہیں. یا غریب نواز کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، یا حسن کہتے ہیں، یا صدیق اکبر کہتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. لبیک 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 لبیک. جب ہم یہ بولتے ہیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تو اسی میں جب مر جائیں گے خبر سے بھی اٹھیں گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے اٹھیں گے. سنیں، اس واسطے سے بولتے رہو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہو. مر جائیں گے تو خبر سے بھی اٹھیں گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے اٹھیں گے. یا غوث کا نعرہ اٹھاتے لگیں گے، یا حسین کہتے لگیں گے تو فرشتے سمجھ جائیں گے یہ حسین والا ہے، یہ غوث والا ہے، یہ خواجہ والا ہے، یہ صدیق اکبر والا ہے، یہ رسول والا ہے. اب اسے کیا پوچھنا ہے، یہ جنت والا ہے. سمجھ گئے؟ انہوں روک رہے ہیں شرک ہے بول کے، اور جا کے ان کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں، آپ ان سے دوستی کر رہے ہیں. چھوڑو یہ سیاسی لوگوں کی چمچا گیری، چھوڑو، غوث اعظم کی غلامی میں آ جاؤ. سمجھو، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرو، یا غوث کے نعرے بلند کرو. عمر بھر یہی بولتے رہو. مریں گے بھی تو یہی بولتے مریں گے، اٹھیں گے تو یہی بولتے اٹھیں. اس لیے غوث اعظم کا نعرہ لگاتے رہو. آپ لوگ گھروں میں 11ویں شریف کرو تو غوث اعظم نے قم بإذنی کہا، مردہ اڑ گیا. عیسائی ایمان لا لیا اور بتا دیا. اور یہی حال دھوبی کا ہوا. دھوبی کا انتقال ہو گیا. جب منکر نکیر آئے، جب منکر نکیر آگے پوچھنے لگے من ربو کا، انہیں بولا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. ہاں، سوال ایک جواب ایک.
ایسا کیسا ہے؟ مہدینو کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. عمر پر وہی کام کرے نا تو خبر میں بھی وہی یاد آیا. اگر یہ 11ویں کرتے رہیں گے، جھنڈے اٹھاتے رہیں گے، یا غوث اٹھے بیٹھے کرتے رہیں گے، ہاں میں جا کے جو ہے نا یا غوث بولا تو ہمارے ساتھ رہنے والے ارے یہ وہابیوں کی مسجد ہے، مطلب یہاں تو اور بولنا کہ نہیں بولنا، بولو آپ. نہیں یہ وہابیوں کی مسجد، مطلب وہاں جا کے تو اور بولنا، اور وقت بولتا ہوں، گھس کے اندر بولتا ہوں میں. یہ مسجد کس کی ہے؟ غوث کی ہے. تو کون کھڑا؟ یہ غوث اعظم کی مسجد، ان کے نانا کی مسجد. کس کی مسجد رے؟ یہ خواجہ کی مسجد. تو کون سڑا؟ یہاں تو یا خواجہ بولیں گے یا غوث بولیں گے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ نہیں یہ وہابیوں کی مسجد ہے. مسجد تو اللہ کی ہے اور یہ اللہ والے ہیں. ان کا ذکر تو اللہ نے خود قرآن میں کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کے گھر میں بھی غوث کا ذکر ہوگا، اللہ کے گھر میں بھی خواجہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے گھر میں بھی محبوبوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے گھر میں بھی امام حسین کا ذکر ہوگا، اللہ کے گھر میں بھی امام حسن کا ذکر ہوگا، اللہ کے گھر میں بھی رسول پاک کا ذکر ہوگا. انہوں ڈر رہے ہیں. آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ آپ یا غوث بول کے مسجدوں میں بولیے، بولو نا. ارے بولو یار، نعرے غوثیہ. آفتاب خطابت نہیں، غوث اعظم بولو. یا غوث نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑے. خبر میں بھی دھوبی نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، کیا فیصلہ کرنا؟ سوال ایک جواب ایک. فرشتے حیرت زدہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہٹ جاؤ، وہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے. تم سمجھے؟ جب وہ غوث کا ہے تو پھر ایمان والا ہی ہے. جب غوث کا ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. جب غوث کا ہے تو اسلام والا ہی ہے. جب غوث کا ہے تو مجھے رب ماننے والا ہی ہے. وہ غوث اعظم کا ہے تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے. اس لیے میں شروع میں کہا اٹیسٹیشن ہونا. آپ میرے شروع کے خطاب میں اٹیسٹیشن کی بات جو کیا نا، تو خبر میں بھی جائیں گے تو سند غوث اعظم کی ہوگی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک کہ میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہم خبر میں بھی کہیں گے یا غوث تو فرشتے بولیں گے یہ تو محبوب کا نام لے رہا اللہ کے، تو یہ آٹومیٹک مسلمان ہے، یہ آٹومیٹک مومن ہے، یہ آٹومیٹک اللہ کو ایک ماننے والا ہے، یہ آٹومیٹک قرآن پہ ایمان لانے والا ہے، یہ آٹومیٹک لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے، یہ آٹومیٹک رسول کو خاتم النبیین ماننے والا ہے، کیونکہ یہ غوث کا غلام ہے. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے بات؟ یہ اٹیسٹیشن ہونا بھائی، اٹیسٹیشن ہونا. یہ غوث اعظم کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں. ابھی نو بول رہے ہیں ان سے بھی ملو، ان سے بھی ملو، غوث اعظم کے دشمنوں سے بھی ملو. تو حال کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں سرکار کے گستاخی ہو رہی ہے. آپ کو دم ہے تو جواب دو نا بھائی. ہاں اگر کوئی تم سے سوال کرا تو تم گالیاں دیتے. تم یہ لیڈر ہے، لوگوں کو گالیاں دیتے، لنگے لنگے گالیاں دیتے. یہ مسلمان کے لیڈر ہیں، لوگوں کو لنگے لنگے گالیاں دیتے. یہ مسلمان کی زبان ہے. مسلمان کی زبان تو شیریں ہوتی ہے، اور مسلمان کو اگر کوئی سزایا تو معاف کر دیتا ہے. یہ شان ہے مسلمان کی. اور تم گالیاں دیتے، جیل بھیجتے، تم جو یہ کرتے، اور آپ لوگ پھر ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے جو گالیاں دے رہے ہیں. یہ اسلام کا کام کر رہے ہیں، یہ کلمے کو اعلاء کلمۃ الحق کر رہے ہیں، یہ رسول پاک کی سنتوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے نفس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو بے شرمی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو غنڈہ گردی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، آپ کو غوث کی غلامی چھڑا رہے ہیں، آپ کو امام حسین کے دامن سے چھڑا رہے ہیں، آپ کو رسول پاک کی آپ غلامی سے چھڑا رہے ہیں. اس لیے میں باخبر کر رہا ہوں آپ کو. اب یہ بات بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ بولو بھائی، پورے مل کے بولیے. کسی کو اعتراض ہے تو دم ہے تو اٹھ کے کھڑے رہو، دم ہے تو اٹھ کے کھڑے رہو. میں بتاؤں گا تمہارے کو کہ غوث اعظم نے کیا پھیلایا، دین پھیلایا. غوث اعظم نے ہمارے ہاتھوں میں اسلام دیا. غوث اعظم کا جو جھنڈا ہے نا،
وہ سرکار علی کو دیا تھا. رسول پاک نے کل سن لینا اس کی تفصیل. کل جو ہے 9 نومبر جلال بابا نگر میر محمود صاحب کی پہاڑی مسجد حبیبیہ کے پاس کل کا جلسہ ہوگا ہمارا. ہمارے جناب شیخ کریم قادری صاحب اور ان کے صاحبزادے جناب رحیم قادری صاحب یہاں موجود ہے. یہ لوگ کل کا جلسہ کرا رہے ہیں. کل بتاؤں گا کہ یہ غوث کا جھنڈا کیا ہوتا ہے. بھائی پڑھو. غوث اعظم نے خود فرما دیا, میں اب ترجمہ نہیں کروں گا, آپ سمجھ لو. انا جیلی محی الدین اسمی, انا جیلی محی الدین اسمی, وہ راسی وہ عالامی علا راسی جبالی. تم غوث کے جھنڈے کو بولتے ہیں؟ تم کو کچھ خبر بھی ہے؟ آپ سنیوں کو میں سکھا رہا ہوں بھائی, اگر آپ کو کچھ اعتراض ہے پوچھنا ہے تو اٹھ کے کھڑے کے پوچھو, ابھی جواب دیتا ہوں میں. کل ناظم صاحب کو نہیں پکڑنا. ہاں, یہ ناظم صاحب جلسہ نہیں کرا رہے ہیں, یہ پرانا جلسہ ہے. یہ حضرت نظام الدین صاحب جو اس مسجد کے متولی ہیں, یہ جلسہ رکھتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہماری مسجد میں بغیر پوچھے جلسہ رکھنا. اب مجھے اتنا وقت نہیں مل رہا تو میں دیگر جلسے نہیں رکھ رہا ہوں, مگر غوث اعظم کا جلسہ ضرور رکھتا ہوں. اس لیے آج پہلا جلسہ مسجد لال علی خان, یہ مسجد لال علی خان کے متولی جناب سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے, اللہ ان کی بخشش کر دے. ان کے بھانجے جناب سید عبدالولی ذاکر جو اس وقت امریکہ میں ہے, وہ متولی ہے بچہ. معلوم کو وہ چڑاری کرتے, کہیں کو چڑتے بھائی, حق بولو نا, صداقت کی بات کرو نا. وہ بچہ یہاں جب تک تھا مدرسہ چلاتا تھا, نماز پڑھاتا تھا. ابھی بھی کبھی آیا, ناظم میاں گواہ ہے, آ کے امامت کرتا جمعے کی, اور پیسے لگا کے مسجد بنایا. وہ بچے کے پیسے زیادہ ہے اس میں. اگر میں متولی نہ بولوں تو کس کو بولوں؟ کون ہے متولی؟ نظام الدین صاحب اس کی محنت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ آپ لوگ گواہ ہیں نہیں ہے؟ پھر ان کے بھانجے ہیں اور کٹر سنی ہے. اور آج امریکہ میں بھی جناب قاری عبدالولی ذاکر کا ڈنکا بچ رہا ہے. وہاں گلزار مدینہ مسجد میں خطیب ہے, اور اب کے انہوں بتا رہے تھے کہ اور میلاد کی محفلیں بڑھ گئی ہے, اور ہر محفل میں ذاکر میاں کی تقریر ہوتی ہے. وہاں سنیت کا بول بالا آ رہا ہے. ان کی دشمنی بہت کرے مگر کچھ بگاڑ نہیں سکے. میں بولا میاں گھبراؤ مت, یہاں بھی دشمنی ہوئی, وہاں بھی دشمنی ہوئی. ناظم میاں اچھی طرح واقف ہے, لیکن پورے چت ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو ناظم میاں, مسکرا رہے ہیں کیا؟ اس واسطے حق کے مقابلے میں آئیں گے تو چت ہی چت ہے. ہاں, حق کا بول والا ہے. اس لیے میں مولانا قاری سے عبدالولی ذاکر قادری کو اس مسجد کا متولی مانتا ہوں. ان کے محنتیں لگی ہوئی ہیں, ان کے نانا کی محنتیں ہیں, ان کے ماموں کی محنتیں ہیں. خود انہوں نے اپنی بچپنے سے لے کر یہاں خدمت کی. اب امریکہ میں ہے, لیکن فکر ساری ہوتی ہے. بار بار ناظم میاں کو فون کرتے رہتے ہیں, میرے کو فون کرتے, حضرت جلسہ رکھو, حضرت جلسہ. بولا آپ ہی نہیں ہے تو جلسہ کیا رکھتے ہیں میاں؟ نہ میں ناظم میاں کو بولتا ہوں. بولا بولیے آپ. میں تو صرف رکھتا ہوں, میں تو ہر جلسہ رکھنے کو تیار ہوں, مگر آپ رہے تو مزید کی بات اور تھی, تو میں ناظم میاں کو بولتا ہوں. بولا آپ برابر بولیے, میں تو غوث اعظم کا جلسہ رکھ رہا ہوں. الحمدللہ غوث اعظم کا جلسہ یہاں پر پہلا جلسہ یہاں منعقد ہوا. میں آپ تمام حضرات جتنے تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ بھائی آج اس دور جو ہے آپ کی دشمنی کر رہا ہے, آپ کو اسلام پہ کلمے پہ رہنے نہیں دے رہا. اس لیے لبرلزم کی طرف مت جائیے, کمیونزم کی طرف مت جائیے, سوشلزم پہ نہ جائیے, رسول کی غلامی کی طرف آئیے, صدیق اکبر کی غلامی کی طرف آئیے, مولا علی کی غلامی کی طرف آئیے, امام حسین کی غلامی کی طرف آئیے, غوث و خواجہ کی غلامی کی طرف آ جائیے. یہ باتیں سب غلط ہے. ہم کو جو ہے مشرک بنایا جا رہا ہے اور تہواروں میں مبارکباد دی جا رہی ہے. ہم ایک ہی تہوار مانتے ہیں, وہ تہوار ہے عید میلاد النبی. ہم کہیں گے تو ہیپی عید میلاد النبی. ہم ان کی ہیپی نہیں مانتے, ورنہ ہم جو ہے ہمارا کلمہ خراب ہو جاتا, ہمارا ایمان چلے جاتا. اگر ہم ہیپی عید میلاد النبی بولیں گے تو ہماری موت کلمے پہ ہوگی. اس لیے ہم ہیپی عید میلاد النبی کہیں گے, ہم ہیپی عید آیات کہیں گے, ہم ہیپی عید اضحیٰ کہیں گے, ہم ہیپی عید الفطر کہیں گے. ہم اور عیدوں کو نہیں مانتے, ہم ساری عیدوں سے بڑی عید رسول پاک کی ولادت کو مانتے ہیں.
اس کا ہم جلوس نکالیں گے، چاہے مفتی کتنی بھی بکواس کر لے، کوئی بڑا عالم کچھ بھی کر لے، کوئی مشائخ کچھ بھی کر لے، ہم رسول کا نام لے کے ناچیں گے، گائیں گے، دھوم مچائیں گے، ساری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم رسول کے غلام ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ اس وقت ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں یہ جلسے سے مذمت کرتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے مسلمانوں کے گھروں کو جلائے ہیں، مسجدوں کو جلائے ہیں۔ 21 مسجدیں جلا دی گئی، آپ کو خبر ہے؟ آپ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، آپ کی بے شرمی، آپ کی عورتوں کی بے شرمی، آپ کو جو ہے کلمے پہ صحیح نہیں ہے، نہ آپ کے چہروں پہ داڑھی ہے، نہ آپ کی نمازیں صحیح ہے، نہ آپ کا جو ہے، نہ آپ کا امام کے ساتھ صحیح رویہ ہے، نہ عالم کے ساتھ صحیح رویہ ہے۔ جو لوگ صحیح بات بتا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں اپنی جو ہے سختی برت رہے ہیں، تو آپ کی یہ نرمی کہاں پہنچا دی؟ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ آپ کی نرمی کہاں پہنچا دی گئی؟ مسجدوں کو جلا دیا گیا۔ آپ کی نرمی کہاں پہنچا دی گئی؟ آپ کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ کیا کر لیے؟ کیا کر لیے؟ کیا کر لیے؟ پھر بھی ہمارے میں دم ہے، ہم بول رہے ہیں ان کے خلاف۔ اور میں اس جلسے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جنہوں نے مسجدوں کو جلایا ہے اور جنہوں نے ظلم و زیادتی کی قرآن کے نسخوں کو جلایا ہے، ان کو قانونی سزا دی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے۔ کل جو ہے نا بہت ساری تنظیمیں جو ہے احتجاج کر رہی ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے، آپ کا بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہاں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ لیڈروں کے ساتھ مت رہیے، قوس کی غلامی میں رہیے، رسول پاک کی غلامی پہ آ جائیے، ورنہ نماز روزہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ جیسا بہرالعلم نے فرمایا، اگر بدل نبوت لذت محبت ہو، اگر ان غوث پاک کی محبت دل میں نہیں ہے تو صلاۃ و صوم و عبادت چمی کار می آئے کہ کوئی نماز روزہ عبادت کچھ کام نہیں آئے گی، غوث کی غلامی کام آئے گی۔ غوث کی غلامی کے ساتھ آپ اسلام پہ ڈٹے رہیے۔ ہم توحید کے متوالے ہیں، ہاں، ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، ہاں، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہم زمانے کی رنگینیاں دیکھ چکے ہیں، ہم ہر چیز برداشت کریں گے، لیکن غوث پاک کی گستاخی، صدیق اکبر کی گستاخی، مولا علی کی گستاخی، امام حسین کی گستاخی، رسول پاک کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کریں گے بھائی؟ ہم ہرگز نہیں کریں گے، ہم جان دے دیں گے، لیکن رسول پاک کی اہانت برداشت نہیں کریں گے۔ بھائی آپ میری بات سے متفق ہیں؟ آپ، ہم جان دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ پورے مل کے بولیے، ہم جان دے دیں گے، لیکن گستاخ رسول کا مقابلہ کریں گے، گستاخ رسول کا مقابلہ کریں گے۔ آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کے لیڈر، آپ کے یہ لبرزم والے آپ کو جو ہے لبرزم کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ آپ نام کے مسلمان رہ جائے۔ غوث اعظم نے آپ کو نام کا بھی مسلمان رکھا، کام کا بھی مسلمان رکھا۔ اس لیے غوث کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے یہ اعلان کرو کہ ہم گستاخان رسول کا جواب دیں گے، صحابہ کے گستاخوں کا جواب دیں گے، اہل بیت کے گستاخوں کا جواب دیں گے، اولیاء کے گستاخوں کا جواب دیں گے، اسلام کے مخالفین کا جواب دیں گے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں گے، چاہے ہماری دولت چلے جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، ہماری بیوی بچے قربان ہو جائے، ہماری جان بھی چلے جائے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جذبہ پیدا کر لو، فتح آپ کے حوالے ہے، اور آپ کا دشمن مٹ جانے والا ہے، اور آپ کو فتح ہو جانے والی ہے۔ اس لیے آ جائیے اس طرف۔ میں جو پیغام دے رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی سخت تقریر نہیں ہے، یہی تقریر سے ایمان کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، بھائی نمازوں کی پابندی کرو، قرآن آپ خود پڑھو ورنہ قرآن جلائے جائیں گے۔ نمازوں کی پابندی کرو، اپنے مسجدوں کی آپ حفاظت کرو، لیکن یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ کرو، یا غوث کے نعرے۔ جو غوث اعظم کے نعرے کو شرک کرا، اس سے ہمارا اختیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو رحمت نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ذکر صالحین سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جو صالحین کو مشرک بول رہے ہیں ان سے ملیں گے تو کبھی فتح نہیں ہوگی۔ سن لو سیاسی چمچو، جو غوث کے مخالف ہیں ان سے مل کر تمہارا احتجاج کامیاب نہیں ہو سکتا، جو یا غوث کہہ کے احتجاج کرے گا اس کا احتجاج کامیاب ہوگا۔ اس لیے آ جاؤ اولیاء کے آستانوں پر، درگاہوں کو مت کرو، درگاہوں میں لوگوں کو آنے دو،
اپنے سر نیاز جھکانے دو، درگاہوں کو چومنے دو، ان کے غلاف چڑھانے دو، غوث کا جھنڈا اٹھانے دو، تو کامیابی ملے گی، ورنہ ایسی ذلیل ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے کہا من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ میرے ولی سے کوئی دشمنی کرے گا تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اعلان جنگ ہو چکا ہے. رافضیوں سے مل لیے، آپ مہدیوں سے مل لیے، اہل حدیثوں سے مل لیے، تبلیغی جماعت سے مل لیے، جماعت اسلامی سے مل لیے، رحمانیوں سے، فیضانیوں سے، شیطانیوں سے مل لیے، تو اس وجہ سے ہر جگہ شکست کھا رہے ہیں. غوث والوں سے ملو، فتح ہو جائے گی. خواجہ والوں سے ملو، فتح ہو جائے گی. درگاہ کو چومنے والوں سے ملو، فتح ہو جائے گی. یا غوث کا نعرہ لگانے والوں سے ملو، فتح ہو جائے گی. یا رسول اللہ کہنے والے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والوں سے ملو، فتح تمہارے نصیب میں لکھی جائے گی. اللہ اسی کو پسند کرتا ہے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، غوث اور خواجہ کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ. یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ. آپ کہو کر حال تباہ، آؤ مدد کو شاہی شاہ، چلاتا ہوں شام پگا. یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ.
ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد باذن اللہ۔ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد باذن اللہ۔ میرے دل میں ہمت ہو، دور یہ ساری کلفت ہو، عزت ہو اور حرمت ہو، پاؤں مراد خاطر خواہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد باذن اللہ۔ مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد باذن اللہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين لي خمسة نصفي بها الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ارحموا يا ساداتي في خلتي في ذلتي يا حسين يا حسين يا فاطمة يا ابو تراب اللهم اهدنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی آل و اصحاب کے صدقے میں حضور پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے صدقے میں میرے مولا ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لے یا اللہ یہ جتنے حاضرین غوث اعظم کے غلام ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ ان کی ہاتھ گرنے سے پہلے ان کی مرادیں خواہشیں پوری فرما دے یا اللہ ان کی عارضوں کو پورا فرما دے ہم سب کی خواہشوں کو پورا فرما دے ہماری مرادوں کی جھولیوں کو بھر دے میرے مولا یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے برکتوں کے دروازے کھول دے رونقیں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم آنے والی بلایات و آفتوں حادثوں موذی امراض سے محفوظ فرما دے اللہ ہر بلا سے آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ کرونا وائرس کی بلا مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا وائرس کا پوری طرح سے خاتمہ فرما دے یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ حاسدوں کے حسد سے اشرار کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما جب ہم مر رہے ہیں لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامنے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے
دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان پلسرا سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی دور فرما دے، یا اللہ تریپورہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جنہوں نے مسجدوں کو جلایا ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے، جنہوں نے رسول پاک تیرے حبیب کی گستاخی کی ہے، ان سے تو بڑا انتقام لے لے میرے اللہ۔ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ جتنے دشمنان اسلام ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے، مسلمانوں کے وقار کو لوٹا دے میرے اللہ۔ یا اللہ سنیوں کو وقار عطا فرما دے، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میری بہن کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے۔ یا اللہ جو نوکری کی تلاش میں بہتر نوکری عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہے ان کے اچھے کاروبار چلا دے، جن کی دکان نہیں چل رہی بہتر دکان ان کی چلا دے میرے بھائی۔ یا اللہ جو لڑکیوں کی شادیوں نے جلد سے جلد ان کی شادی کروا دے۔ یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما، کامیاب ہونے کے بعد ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے۔ یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے، جو حاجت ہے، جو گھروں میں بھوت پریت جادو جو ٹونا ہے، اللہ سب ختم فرما دے۔ ہاں اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے، جس مشکل میں ان کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہر جو آفتیں ہیں آفتوں کو ٹال دے میرے مولا، بلاؤں کو دور فرما دے میرے مولا۔ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارا گھر اسلامی گھر بنا دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں لبرزم نہ آئے میرے مولا، سوشلزم نہ آئے میرے مولا، ہمارے گھر میں دین کا بول بارا رہے، اسلام کی حکومت ہمارے گھروں پہ چھا جائے میرے مولا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اس مسجد کو آباد کرنے والا ہم کو بنا دے، مسجدوں کو میں نماز پڑھنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، شریعت کی پابندی کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، غوث و خواجہ کا دم بھرنے والا بنا۔ یا اللہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ 11ویں شریف کرنے والا بنا، درگاہوں میں جانے والا، درگاہوں کی زیارت کرنے والا بنا، فاتحہ دینے والا، درگاہ جانے والا بنا۔ یا اللہ بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی ہمیں صلاحیت اور ہمت عطا فرما، بدعقیدہ گستاخوں کو جواب دینے کی ہمت دے رہے، بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تریپورہ میں جنہوں نے رسول پاک کی گستاخی کی ہے، اور ہندوستان میں جو سب میرے آقا کی گستاخی کر رہا، تیرے حبیب کی گستاخی، اللہ اس سے تو بدلہ لے اور ہم کو ایسی طاقت دے کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ہم پر رحم فرما، کرم فرما میرے بڑا، ہم سب کو اپنی پناہ ملے، کل ہند مرکزی مجلس اسماعیل کو ترقی عطا فرما، یہ جو جلسے غوث اعظم کے ہونے اس کو کامیابی عطا فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، غوث رسول پاک کا وسیلہ، غوث اعظم کا وسیلہ، مولا علی کا وسیلہ دے رہے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ ان کے دل میں جو خواہش ہے پوری فرما دے، ان کی جو مرادیں ہیں پوری فرما دے، ہم سب کی مرادوں کو بھر لا میرے مولا، ہم پر رحم فرما میرے مولا، ہر ایک کی آرزو کو پورا فرما دے میرے مولا، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہم کو جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ ملے، آئندہ سال اس سے بھی دھوم جلسہ کرنے کی ہمیں موقع عطا کرم فرما، ہم کو اپنی پناہ میں لے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔ کل کا جلسہ 9 نمبر میں ہے، مسجد حبیبیہ جلال بابا نگر، وہاں پر جلسہ ہوگا 9 نمبر پہاڑی۔